پوچھیں کہ ایک بار چائے پلائیے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم مختلف ہیں. اتنی میئر کا دفتر کھلا ہے لوگوں کے لیے، آئیے بات ہے. اور آج پہلی روایت ہم نے وہ قائم کی کہ سب کو ساتھ بٹھانے کی کوشش کی. جو بھائی آئے ان کا میں شکر گزار ہوں. اور دوسری روایت آج ایک اور قائم ہوئی کہ 3 بجے کا ٹائم ہم نے دیا تھا، ڈاٹ 3 بجے میں ہال میں آ چکا. ہمارا کوئی بندہ پلے کارڈ لے کر نہیں آیا، کسی نے کالی پٹی نہیں باندھی. سب یہ سوچ کر آئے کہ میئر اپنی گفتگو کرے گا، ہر پارلیمانی لیڈر اپنی گفتگو کرے گا، اپنا لائے بند دے گا کہ کیسے کراچی کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اور ہم آج طے کریں گے کہ اگلا اجلاس کب ہوگا، کب ہم پالیسیز کے اوپر کام کریں گے، کب KMC کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے کام کریں گے. شفاف نظام ٹیکس کلیکشن کا اور شفاف نظام اخراجات کا متعارف کریں. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب تلاوت ہو رہی تھی تو نعرے بازی کر رہے تھے، جب رات پڑی گئی تو نعرے بازی کر رہے تھے، جب رکن سٹی کاؤنسل، دیکھیں اختلافات ہوتے ہیں، ایک ہماری بہن کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے تعزیتی قرارداد جاری، نعرے لگا رہے تھے. شیر محمد بلوچ صاحب نے شہر کی خدمت کی ہے، سینئر رہنما شہر کے رہے، 2 بار قومی اسمبلی کے ممبر ہوئے، صوبائی اسمبلی کے ممبر ہے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے ممبر ہے، بلدیات سے انہوں نے جنم لیا. ان کا انتقال ہوا، قرارداد پیش کی. سویڈن میں ہم مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا، پیپلز پارٹی کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلا گیا. ہر مسلمان کے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا. ہم نے قرارداد پیش کی. آپ کا کیمرہ دکھا رہا تھا، میں تو یوں کر رہا تھا، ڈپٹی میئر صاحب ان کے ہاتھ جوڑ رہے تھے. ہمارے لوگ جو نعرے لگا رہے تھے ان کو ہم چپ کرا رہے تھے، خاموش کر رہے تھے. چاہے ڈپٹی میئر صاحب ہوں، چاہے کرم اللہ وقاصی صاحب ہوں، چاہے نجمی عالم صاحب ہوں، ہم اپنی کارکنان کو چپ کرا رہے تھے. اور جواب میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ جواب میں وہ ڈیسکوں کے اوپر کھڑے ہو گئے. یہ ہے تجربہ ان کا، یہ ہے کراچی سے محبت ان کی، یہ کراچی کی عوام سے محبت ہے کہ نعیم الرحمان صاحب نے تقریر کی تو وہ اپنی ڈائز کے اوپر، میں چاہتا میں ان کو مائک نہیں دیتا، میں چاہتا ان کو مائک نہیں دیتا. مجھے پتہ ہے وہ فرعون کی طرح ایسے بیٹھے ہوتے لیکن کوئی یوں اشارے کرتے. میں چاہتا تو میں اسی وقت اپنی تقریر کر کے اجلاس مؤخر کر دیتا. میں کہتا ہوں DI کا بھی پارلیمانی لیڈر بات کرے گا، نون لیگ کا پارلیمانی لیڈر بھی بات کرے گا، پیپلز پارٹی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا، جماعت اسلامی کا پارلیمانی لیڈر بات کرے گا. میں تو اچھی روایت قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا. میری پارٹی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. ہم نے کہا ہم اپنے انداز سے کراچی والوں کو بتائیں گے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. جواب میں ہوردنگ، بینر، کیا روایت قائم کریں. مجھے آج پریس کانفرنس نہیں کرنی تھی، میرا لائے عمل آج آپ کو کاؤنسل کے اجلاس کے ذریعے پتہ چلنا تھا، لیکن مجھے مجبوراً پریس کانفرنس کرنی پڑی. کیوں کہ پہلے انہوں نے کہا کہ 3 بجے سے پہلے 2:30 بجے پریس کانفرنس کریں گے. جس اجلاس کے لیے پریس کانفرنس کر رہے تھے اس اجلاس میں انہوں نے حرکت جو کی وہ آپ کے سامنے، اور اجلاس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی. اجلاس میں ہمارے جانے کے بعد یہ اداروں کی تقدس کی بات کرتے ہیں، اسلامی روایات کی بات کرتے ہیں. یہ نعرے بازی کر رہے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر. تو بھائی تمہارے پاس ایکسکلوزیو چین ہے کیا مسلمانوں کی اسلام کی؟ میں مسلمان ہوں بھائی. کیا ہاؤس میں صرف مسلمان بیٹھے تھے کیا؟ غیر مسلم نہیں بیٹھے تھے کیا؟ یہ غرور، تکبر، خود پسندی کب تک چلے گی؟ پورے شہر کو مذاق بنا دیا ان لوگوں نے. کہتے ہیں کہ نعمت اللہ کا دور ہوتا تو یہ نہیں ہوتا. تو بھائی نعمت اللہ کے دور کی وجہ سے اللہ بخشے میں آج بھی
سیاسی اختلافات کے باوجود آج بھی احترام کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ تو پورے شہر کے اندر سائن بورڈ کا مافیا ہے نا، وہ نعمت اللہ صاحب کے دور میں اسٹارٹ ہوا تھا، جس کے بارے میں زاہد سعید صاحب نے فخریہ کہا تھا کہ وہ کیا ایمانداری کا دور تھا کہ ہم نے ایڈورٹیزمنٹ بورڈز کے ذریعے FTC کا فلائی اوور بنا دیا. تو بابا تم لوگ کی وجہ سے کراچی کی فٹ پاتھیں ختم ہوئی، جہاں پہ تم نے کھمبے لگا کے بل بورڈ لگا دیے، اور تم نے اعتراف کیا اس بات کا کہ تم نے 45 کروڑ روپے اکٹھا کر کے برج بنایا. تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے بعد میں سپریم کورٹ نے بین لگایا. تم نے کراچی کی گلی محلوں کے اوپر کمرشل کر دی سڑک، وہ چاندنی چوک، وہ بہادر آباد، وہ شرف آباد جہاں میں پلا بڑا، جہاں ہزار گز کے 2 گز 1000 گز کے مکانات ہوتے تھے، وہاں تم لوگوں نے 20 منزلہ عمارت بنا دی. بات کرتے ہو تم لوگ. آپ کو یاد نہیں آتا عبدالستار افغانی صاحب کا دور جب پیپلز پارٹی کارکنان کو اغوا کر لیا گیا تھا؟ ہم نے کس کو اغوا کیا؟ کوئی 130 جماعت اسلامی کے اراکین میں سے کوئی ایک رکن ہے جو کہہ سکتا ہے کہ اس کو ہم نے تنگ کیا ہو، اس کو روکا ہو ووٹ دینے سے؟ PTI کے اراکین جنہوں نے میرے خلاف ووٹ ڈالا تھا، نعیم الرحمان صاحب کو ووٹ ڈالا تھا 15 جون کو، جنہوں نے سلمان کو ووٹ نہیں دیا، ان کو تک کو میں نے بلوایا آج اجلاس میں کہ میرے رکن نہیں ہے وہ، بٹ ہاں کاؤنسل کے رکن، ان کو بلوایا اور میں نے ہدایت دی تھی کہ ان کو ہتھکڑی کے ساتھ نہیں لے کے آئے، چونکہ ایک دم سے آئے وہ ہتھکڑیاں ان کی نہیں اتری، اس میں بھی انہوں نے سیاست کی. تو بابا میں نے ان کو بلوایا ہے، میں ان کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. تم لوگوں کی طرح فساد تو پھر نہیں، فتنہ نہیں ہے میرے اندر. ان کی ہتھکڑیاں اتروائیں، جب ہتھکڑیاں اتر کے خاموش ہو میں پھر بھی ہوتی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب نعیم الرحمان صاحب نے کسی کو بات نہیں کرنے دی، تو جب ان کی باری آئی ان کے ساتھ بھی نہیں ہوئی، کیونکہ نون لیگ کے اراکین نے پروٹیسٹ کیا کہ ان کو پارلیمانی لیڈر کو نہیں بولنے دیا گیا. JUI کا پارلیمانی لیڈر بیچارہ بیٹھ نہیں پایا اپنی جگہ. PTI کا پارلیمانی لیڈر کو آپ نے نہیں بولنے دیا، PTI نے پروٹیسٹ کیا. تو جب آپ کی باری آئی تو ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہمارے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. جی صحیح، یہ تو پک ہی نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر پائے نا وہ. اس لیے الیکشن لڑا تھا کہ بس میں میئر بن جاؤں، میں شیروانی کے میں وہ گاؤں پہن. یار نہیں بھائی، آپ کو شیروانی چاہیے نا، آپ کو تحفے میں دے دیتا ہوں. آپ کو کراچی کی کنجی چاہیے تاکہ آپ چائنا کٹنگ کر لیں، پلاٹوں کو کمرشل کر کے، سڑکوں کو کمرشل کر کے، فٹ پاتھوں کو کمرشل کر کے بل بورڈ لگا دیں، اپنی تصویریں لگا دیں اس پہ. آپ کو اس لیے کنجی چاہیے تو میں کنجی آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن خدا کا واسطہ ہے میں اپنے شہر کو آپ کے ہاتھوں برباد نہیں ہونے دوں. یہ میرا شہر ہے، میں اس شہر میں پیدا ہوا، آپ اس شہر میں پیدا نہیں ہوئے تھے، سلمان اس شہر میں پیدا ہوا. یہ بدماشی کی سیاست نہیں ہو سکتی، خدمت کی سیاست ہونی چاہیے. کب تک اپنے نوجوان کو ہم یہ بتائیں گے کہ شہر کے مسائل ہیں؟ ہمیں اپنے نوجوان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ مسائل کا حل ہے، اور حل جماعت اسلامی نہیں ہے. میں ان کو محب وطن، محب کراچی سمجھتا ہوں. ایک شخص اپنی انا کی خاطر پورے شہر کو مفلوج کر کے بیٹھا ہے. اتنا بڑا ہے وہ کہ اس کو بلاتے آؤ بیٹھو بات کرو تو کہتے میں نہیں آؤں. پروٹیسٹ کرنا ہے نا تو کرو، خود پروٹیسٹ کرو، خود کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ اتنی ہمت ہونی چاہیے. پھر راجہ اندر بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی گوپیوں کو کھڑا کر دو، اپنے ہواریوں کو کھڑا کر دو، خود کھڑے ہو، احتجاج کرو. تم جماعت اسلامی کراچی کے امیر ہو، جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نہ بنو. الخدمت کے ذریعے خدمت کرو، سیاست نہ کرو، اور اپنی باتوں اور اعمال کے ذریعے سیاست کرو، منافقت نہ کرو. آپ کو اچھا لگے گا کہ بل بورڈز کے بل بھیج دوں میں ان کو، جہاں جہاں انہوں نے اپنی تصویریں لگائیں گی، کہتے ہیں تصویریں حرام ہیں. خود پسندی، سیلفش.
اس شہر کا مسئلہ نہ مرتضی وہاب ہے نہ سلمان مراد ہے. اس شہر کا مسئلہ نہ نعیم الرحمان ہے. اس شہر کا مسئلہ پانی کا ہے. اس شہر کا مسئلہ سیوریج کا ہے. اس شہر کا مسئلہ سڑکوں کی مرمت کا ہے. اس شہر کا مسئلہ پارکس پلے گراؤنڈس کو آباد کرنے کا ہے. اس شہر کا مسئلہ لوگوں کو امید دلانے کا ہے. خدارا مثبت سیاست کریں, مثبت کام کریں, مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. میں آج یہ برملا اعلان کرتا ہوں کہ ایک یونین کمیٹی کا چیئرمین جو کراچی میں منتخب ہو کے آئے ہیں وہ میرے اور ڈپٹی میئر کے لیے برابر ہے. اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے نہیں. میں جو ڈیولپمنٹ اسکیم پیپلز پارٹی کے اراکین کو دوں گا, نون لیگ کو دوں گا, JUI کو دوں گا, وہی PTI کو بھی دوں گا, وہی جماعت اسلامی کو بھی دوں گا. میرا نعیم الرحمان صاحب منہ نہ کھلوائیے کہ آپ کے اپنے لوگ ہم سے کیا کریں, کہ جن لوگوں نے بقرعید کا ہمارے ساتھ کام کیا اور کامیابی کے ساتھ کام کیا, آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا. جو مثبت سوچ والے جماعت اسلامی کے محب کراچی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا, آپ کا کیا رویہ. پبلک کو کہتے ہو گانے نہ سنو, خود ریپ چلاتے ہو, تصویر نہ کھنچاؤ, خود اپنی تصویریں بنواتے ہو. خدارا میں آج پھر آپ تمام دوستوں کے ذریعے میسج لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں. کام let us all focus on one thing and that is to give hope to the people of our country. یہ نہ میرا کراچی نہ آپ کا کراچی, ہم سب کا کراچی. آئیے مل کر کام کیجیے. اس نعرے بازی سے آپ کراچی والوں کے مسائل نہیں حل کر پائیں. آپ کو شیروانی پہننی ہے, آپ درزی کے پاس جائیں, شیروانی سلوا لیں. ابھی موسم اچھا ہو جائے گا, کچھ دن بعد پہن لیجیے. لیکن خدا را یہ زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کارکنان کو, اپنے ممبران کو بولا ہے تحمل کا مظاہرہ کریں. آج بھی وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے, ہم جماعت میں ان کو ہاتھ جوڑ رہے تھے, پیار دیتے تھے کہ آئیے مل کر. اور میں آج بھی یہ کہنا چاہوں کہ ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں. آئیے مل کر اس شہر کراچی کی خدمت کریں. ڈفرینس یہ ہے آخر میں کہ ہم پارک بناتے ہیں تو ہریالی نظر آتی ہے. ڈسٹرکٹ سینٹر میں ہم پارک بناتے ہیں تو وہاں یہ گائیں, بھینسیں اور بکری کھڑا کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا فیڈرل بی ایریا بلاک 14 میں کیا کیا تھا. تو وقت آ گیا ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں, اس شہر کی خدمت کریں, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں. کراچی والے دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کون کام کر رہا تھا اور کون روز صبح پریس کانفرنسز کے ذریعے اور ہنگاموں کے ذریعے نا امیدی بیچ رہا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیک نیتی کے ساتھ اپنے شہر کی اور اپنے عوام کی خدمت کر سکیں. پاکستان میں صاحب یہ بتائیے کہ MQM نے جو بائیکاٹ کیا, آج میسج کیا جا رہا ہے کہ MQM کے بغیر جو پرانے اتحادی دونوں جو اپوزیشن میں اتحادی تھے, پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی, آج وہ دستے گریباں ہیں جس کی وجہ سے کونسل کا اجلاس نہ کر سکا. اور سیاست کی نرسری جو ہے وہ سٹی کونسل ہے. تو اب یہ کیسے چلے گا جس طریقے سے حالات آج ہیں, کوئی اچھا مستقبل نہیں نظر آ رہا ہے. مستقبل بہت اچھا ہے. مجھے سامنے بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں, ہریالی نظر آ رہی ہے, سبزہ نظر آ رہا ہے, چڑیاں چہچہا رہی ہیں. میں پازیٹیو آدمی, میں اپنا کام کروں گا. یہ احتجاج کرتے رہے, مجھے 3 قراردادیں منظور کرانی تھی, میں تو کرا لیا جو ہمارا کام ہے. مجھے قرارداد منظور کرانی تھی سویڈن والے واقعے میں, میں نے کرا لی. شیر محمد بلوچ صاحب کے لیے, مرحوما کے لیے کرانی تھی, میں نے کرا لی. تو جو کاؤنسل کا کام ہے میں نے تو اپنا کام کر لیا. وہ لوگ جو ہیں صاحب یہ بتائیے گا کہ آئندہ بھی اسی طرح سے مچھلی بازار بنا رہے گا یہ عوام جو ہے, یہ کوئی اسٹریٹجی بنائیں گے یا مسائل کس طرح سے حل ہوں گے, اس طرح سے شور شرابہ ہوتا رہے گا؟ تو نہیں, میں نے بتایا نا کہ کاؤنسل کا کام ہے قرارداد پاس کرنا. ہم اپنا کام کرتے رہیں گے.
ہم اپنا کام کریں گے. باقی جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہے وہ تو میئر دیکھتا ہے, ڈپٹی میئر دیکھتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے. اس کے لیے مجھے ان کی ضرورت تھوڑی ہے. مطلب مجھے بتائیے سویڈن والے واقعے پہ کثرت رائے سے ہونی چاہیے تھی, یونانیمس ہونی چاہیے تھی, یونانیمس ہونی چاہیے, اور ان لوگوں نے اس کے خلاف ہاتھ کھڑے کیے. کیوں؟ کیونکہ سنی نہیں رہے تھے. آنکھوں پہ پٹیاں ہیں نا, وہ شیروانی کا کپڑا آنکھ پہ باندھ, اب ہے کالے سب. آج بہن مان کے آئے تھے تو نہیں بھائی کی شاید شیروانی کالی تھی, تو اس میں تو انہوں نے کیا کاٹ کاٹ کے سب کو پہنا دیا. یہ دلوں کو صاف کرے. ہمارا جو کام ہے ہم کام کریں گے, اور کام آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے گا. اور آخر میں ہم ایک ہی چیز کہیں گے, نہیں بھائی کیسا دیا. آج آپ ایوان میں تقریر کرتے ہیں تو کراچی کے مستقبل کے حوالے سے کچھ پلان پیش کرتے ہیں, تو وہ پلان کیا تھے جو آپ کو شور شرابے کی وجہ سے نہ پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے کراچی کے پانی اور سیوریج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے 1.6 ارب ڈالر کراچی شہر میں 4 سالوں میں خرچ ہوتے ہیں, جس میں آپ کی بڑی بڑی پانی کی جو لائنیں جس میں لیکیجز ہیں ان لائنوں کو ریپلیس کیا جائے گا. جو سیوریج کی پرانی لائنیں جو گل گئی ہیں, خراب ہو گئی ہیں, ان کو ریپلیس کیا جائے گا. یہ نیلی نیلی گاڑیاں جو ہم نے جیٹنگ سکشن ویکلز ہیں یہ پروکیور کی جائے. آپ کے ہائیڈرنٹ کے خلاف ہم نے آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے. ویکینڈ پہ 20 FIR ہم نے کاٹی ہے. ڈسٹرکٹ کورنگی کے اندر بھی کارروائی ہوئی, لاڑی میں بھی کارروائی, ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر بھی کارروائی, اکراس دا بورڈ کارروائی ہوئی. اور آج PTI کے UC چیئرمین صاحبان مجھے ملے, انہوں نے کہا کہ آپ نے چکرا گوڈ پہ کارروائی کی, ہمارے علاقے میں پانی آنا شروع ہو گیا. اگر وہ سنتے میری بات تو میں آپ کو بتاتا کہ بدھ کے روز انشاءاللہ کورنگی کاز وے کے اوپر ہم برج بنانے جا رہے ہیں. بدھ کو انشاءاللہ میں اور سلمان وزیر بلدیات کے ساتھ اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے, اور 1 سال میں انشاءاللہ وہ برج بنا کے دیں گے. اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ جو بلوچ کالونی ایکسپریس وے کا کام رک گیا تھا, پچھلے دور میں نہیں ہو پایا تھا, اس کام کو ختم کرانے کا ہم نے کیا طریقہ بنایا. اگر میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ میوا شاہ قبرستان کی سڑک جو بننی تھی, جو میرے دور میں سٹارٹ ہوئی تھی, رک گئی تھی, وہ کام کو کیسے مکمل کرنا. اگر وہ میری بات سنتے میں ان کو بتاتا کہ مچھلی چوک کی سڑک ہم نے مکمل کر لی, انشاءاللہ آئندہ چند روز میں اس کا افتتاح کریں گے. اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا ٹینری روڈ پر کام میں نے واپس شروع کرا دیا. شیر شاہ روڈ جس کے اوپر ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے, وہ بیٹھے لیاری کے بتائیں گے آپ کو کہ ایک سائڈ کی ڈرینیج نہ ہونے کی وجہ سے میں نے کام روک دیا تھا, اس کی ڈرینیج کی اسکیم کو میں نے منظور کرایا ہے, اور انشاءاللہ کل سے اس کی اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سٹارٹ ہوگی. ٹارگیٹ ہے 10 دن کے اندر کام سٹارٹ کریں. اگر وہ میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ جہانگیر روڈ کو الحمدللہ اوور دا ویکینڈ ڈرین سیوریج کلیئر کرنے کے بعد سڑک ہم نے پہلا بائنڈر کر دیا ہے. اب مجھے ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے کہ یہ بھی وہی لوگ ہیں جو بوریاں چھپاتے ہیں اور بوریاں ڈالتے ہیں ہماری لائنوں میں. یہ بھی مجھے وہی لوگ لگتے ہیں جو سریے ڈالتے ہیں ہماری لائنوں کے طرف. مجھے ایسا لگتا ہے اگر یہ میری بات سنتے میں ان کو بتاتا کہ میں ابراہیم حیدری کے اندر کون کون سی سڑک اور کون کون سا فٹ بال گراؤنڈ کب ختم کرنے والا ہوں, میں ان کو بتاتا کہ لانڈی کے اندر شیرپاؤ کالونی کے اندر غریب سے غریب لوگ جو رہتے ہیں نا, جو مزدور طبقہ ہے ہمارا, ان کے لیے 20 ایکڑ پر جو پیپلز پارٹی نے اسٹار گراؤنڈ بنا کے دیا ہے نا, اس کو کب پیپلز پارٹی انوگریٹ کرنے والا, میں ان کو بتاتا. میں ان کو بتاتا کہ پانی کے کون کون سے نئے منصوبے جس پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں, آپ کی مدد چاہیے. اگر وہ بیٹھے ہوتے میں ان کو بتاتا کہ میں سیوریج کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک کمپلین ریٹریسل میکینزم بنا رہا ہوں. واٹر بورڈ حکام کو میں نے کہا ہے کہ لوگ فون کریں اور ان کا مسئلہ حل ہو. جیسے میں 1122 کا مسئلہ حل کر کے دیا. 1122 آج آپ کال کریں, خدا نہ خواستہ آگ لگتی ہے, فائر بریگیڈ پہنچتی ہے, میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے, آپ کی ایمبولینس پہنچتی ہے فری آف کاسٹ. اگر میری بات سنتے تو میں ان کو بتاتا کہ مینا بازار, اس کو شاید کبھی نعیم الرحمان صاحب بھی استعمال کرتے, وہ بھی ڈسٹرکٹ سینٹر میں رہتے ہیں, وہاں پہ انڈر پاس ہم بنانے. مینا بازار حافظ کی بیگم صاحبہ جاتی ہوں گی, بہن جاتی ہوں گی, بیٹی جاتی ہوں گی, چلے حافظ صاحب نہیں تو بہت سارے اور میں جاتا ہوں وہاں سے. چلے میں اپنے لیے بنا رہا ہوں انڈر پاس.
अगर वो मेरी बात सुन रहे होते तो मैं उनको बताता कि मलीर एक्सप्रेस वे अगले साल जून में इंशाल्लाह खत्म करके देंगे आप। उनको बताता हमने क्या होमवर्क किया, उनको बताता कि मेरा जो प्लान है जिसके तहत हर यूसी में, कराची की हर यूसी में कितने लाख रुपए हर चेयरमैन की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर डेवलपमेंट स्कीम के लिए, उनके चेयरमैन को भी बताता, अपने चेयरमैन को भी बताता, बाकी चेयरमैन साहिबान को बताता। बट क्योंकि अपनी आवाज़ से इतनी मोहब्बत है, अपने आप से इतनी मोहब्बत है, तो उन्होंने कहा नहीं यार छोड़। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीनदानी कराता हूँ, वो अपनी साजिशें करते रहें, वो अपनी नारेबाजी करते रहें, पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक रुकन इंशाअल्लाह जो जो हमारे वादे हैं खिदमत ओरिएंटेड, जो जो हमारे काम हैं उसके ऊपर लगे रहेंगे और ऐसे इनको देते रहेंगे। हाफिज नईम साहब का कहना है, मुर्जा भाई हाफिज नईम साहब का कहना है कि आज तारुफ का इजलास था और इनका तारुफ तो हमें पहले से ही पता है कि इनके सदर जरदारी से लेकर उनकी तरफ होगा, तो ये पहले अपनी तरफ से जो है ना वो तारुफ ही कराते, इसलिए वो एहतजाज किया गया। तो इसलिए आप क्या कहेंगे और आइंदा लाएमल क्या होगा? आज तो मीडिया की जल्दी भी जो है वो लोग जो बाहर से आए थे उनकी भरी हुई थी, हम लोग बाहर करेंगे मीडिया के लोग, तो आइंदा का लाएमल क्या होगा? आइंदा का लाएमल तो अभी भी बड़ा क्लियर है, हम तो काम करना चाहते हैं, संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जमात इस्लामी को काम नहीं करना है, काम करेगी। आपने कभी ये सुना है कि पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने ऑपोजिशन के टाउन चेयरमैन को अपने पास बुलाया? अरबाब गुलाम रहीम साहब सिंध के वजीर आला थे, सरदार अली मोहम्मद मेहर साहब सिंध के वजीर आला थे, फरियाल ठाकुर साहिबा नाजमा थी नौशद, नासिर शाह साहब नादिम थे सदर के 2001 का हमारे साथ। कभी सुना था आपने कि चीफ मिनिस्टर ने ऑपोजिशन के चेयरमैन साहिबान को बुलाया और चेयरपर्सन साहिबान को नाज़मीन को बुलाया? पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने जमात इस्लामी के 9 टाउन चेयरमैन साहिबान को बुलाया और उनकी बात तहम्मुल से सुनी और कहा कि हम मिलकर काम करें। और टाउन चेयरमैन साहिबान ने बरमला वजीर आला सिंध के सामने कहा कि सर ईद उल अज़हा का अच्छा काम हो, हम सब ने मिलकर काम किया और हमने इस बात का अयादा किया सबके सामने और मिलकर काम करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आता कि टाउन के लेवल पे क्या डिफरेंट जमात इस्लामी है और नईम उर रहमान साहब के लेवल पर डिफरेंट जमात इस्लामी फैसला कर लेंगे। हम तैयार है काम करने के, ये ढोल बजाते रहेंगे, अपने ढोल बजाते रहेंगे, नारेबाजी करते रहेंगे। हम इंशाल्लाह जो कानून साजी करनी है हम करेंगे और इंशाल्लाह लोगों को काम होता हुआ नजर आएगा। ये नई साहब से आपको बिल्कुल ठीक है वो क्यों नहीं दे रहे? अब मैं यही सोच रहा हूँ, मैं तो सच्ची बात है सोचता हूँ कभी कभार। सबको देते जाए अगर आप नहीं दे रहे। अभी तो मैंने देखे, आप जाएं शारे फैसल पे, आपको किसी सियासी जमात का इस वक्त आपको झंडा नजर नहीं आएगा, बशमूल मेरी सियासी जमात, और किसी का बैनर नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं सबको उतरवा दिया। नईम उर रहमान साहब अगर फिर लगा देंगे, नईम उर रहमान साहब फिर हटाऊंगा तो फिर कहेंगे यार क्या करते। मैं कहता हूँ मैं दोस्ती मुझे पता है ना, मैं दोस्ती किससे करूँ मुझे पता है ना। नईम उर रहमान साहब ऐसे बैठे हैं और लोग एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये इतनी मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, मैं यूँ चाहता हूँ, तो क्या गैर रिवायती तौर पर यानी आउट ऑफ द बॉक्स आप जाएंगे उनके पास, उनके इदारा हक और जाकर उनसे एक दफ़ा बात करना चाहेंगे, एक दफ़ा और स्पेस देना चाहेंगे उन्हें? मैं कल चले जाता हूँ। मैं तो बार बार मैं आज भी इख्तिलाफात के बावजूद कहता हूँ कि नईम उर रहमान साहब मेरे काबिल एहतराम मोहतरम है। मैं उनको चोर भी नहीं कहूँगा, मैं उनको डाकू भी नहीं कहूँगा, मैं उनको कासिम भी नहीं कहूँगा, मैं उनको छिछोरा भी नहीं कहूँगा। अच्छा, इसी के साथ मेयर साहब मैं मुझे कोई हर्ज नहीं है, हम सब अभी जाने को तैयार, लेकिन यार थोड़ा सा तो वो सोचे अगर वो क्या चाहते हैं। मुझे अब सच पूछे, मुझे लगता है यही वो लोग हैं। हम खाम दूसरों के बारे में सोचते थे कि बोरियों डालने का मैंडेट उनका है, अब तो मुझे लगता है ये काम ये लोग भी करते हैं।
اچھا میئر صاحب، حافظ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں میئر صاحب نے کسی قسم کے ایجنڈے کے لیے نہیں بلایا، اگر وہ بلائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کراچی کی فلاح و بہبود کے لیے بات کریں گے. اس پہ آپ کیا میں کہیں؟ آپ کو ساجد صاحب، جو ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا غالباً 7 جولائی کو، اس کا جو نوٹس ہے، لیٹر ہے، وہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کاپی. اچھا وہ جھوٹ بولے. سن لیں میری بات، وہ لیٹر کی کاپی آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. نمبر 1 نمبر 2 آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے جواب دیا اس لیٹر کا کہ عزت مآب حضرت نعیم الرحمان رحمۃ اللہ علیہ مصروف ہے، وہ نہیں آ سکتے. یہ چیک کر لیجیے گا اور پھر آپ فیصلہ کیجیے گا. جھوٹ اسٹرانگ ورڈ ہے، میں کسی کو جھوٹا نہیں کہنا چاہوں گا، منافق نہیں کہنا چاہوں گا، میں سب کے احترام کرتا ہوں. پھر آپ فیصلہ کر لیجیے گا غلط بیانی میں کر رہا ہوں یا غلط بیانی عزت مآب ہز ایکسلنسی ہز لارڈشپ دی الٹیمیٹ میئر آف دا سٹی آف خیالات مسٹر نعیم الرحمان. جی سر. اچھا مصطفیٰ بھائی، یہ بھی بتا دیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے، خاص کر کے عاصم نعیم صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بجٹ میں آپ نے شب خون مارا ہے. بجٹ 17 تاریخ کو پاس کیا اور 14 تاریخ کی بیک ڈیٹ ڈالی گئی ہے، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالی. اچھا، میں بڑا مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے خود اپنے سوال میں ڈفرینس کریٹ کر دیا جماعت اسلامی اور نعیم الرحمان. میں کنونسڈ ہوں اس بات پہ کہ جماعت اسلامی کام کرنا چاہتی ہے، نعیم الرحمان صاحب ڈرامے کرنا چاہتے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں آپ نے خود دونوں کو الگ الگ کیا. جب آپ پیپلز پارٹی کہتے ہیں نا، جب آپ پیپلز پارٹی کہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہتے مرتضیٰ وہاب اور پیپلز پارٹی، سلمان مراد اور پیپلز پارٹی، آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی. تو خود آپ نے کہتی ہے کہ نعیم الرحمان صاحب اور جماعت اسلامی، بہت سارے بیچارے ان کے اراکین ہیں جن کے لیے مجھے بڑا برا لگتا ہے، وہ کام کرنا چاہتے ہیں بٹ آدمی کی انا کی وجہ سے وہ کام نہیں کرنا چاہتے. تو ہم تو کام کریں گے اور کام ہوتا ہوا نظر آئے گا. باقی کسی کو اگر کام سے تکلیف ہے تو ہم بچپن میں سنتے تھے بیٹا 2 روٹی اور کھا لیں. اگر صورتحال رہی تو آگے اجلاس کیسے چلایا جائے گا، کیسے کب آپ نے آگے اجلاس چل گیا. ایجنڈا 3 پوائنٹ تھے ہمارے، 3 قرارداد منظور کرانی تھی، ہم نے منظور کرا دی. اور میں چاہوں گا آپ تمام میڈیا ہاؤسز کو پلیز دکھائیے گا کہ سویڈن کے واقعے پہ پیپلز پارٹی پروگریسو جماعت، وہ جس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے الزامات کے لوگ لگاتے ہیں، اس پیپلز پارٹی نے، اس نون لیگ نے، اس جے یو آئی نے، اس ٹی ایل پی نے اس قرارداد کو منظور کیا. پی ٹی آئی کے اراکین نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اور یہ جو اسلام ہر تقریب میں کہتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ان لوگوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالا. جب میں نے پوچھا کہ متفقہ یا خلاف، تو خلاف میں ہاتھ کھڑے کیے. کیوں؟ کیونکہ آنکھوں پہ میں نے بتایا نا کالی شیروانی کی پٹی تھی. میرے صاحب یہ ویسے تو کے ایم سی میں بہت سارے اسکینڈل ہیں، لیکن ایک جو تازہ اسکینڈل ہے وہ اورنگی ٹاؤن کی زمینوں کا ہے. اور آپ کا جو ٹاؤن چیئرمین تھا اس میں بتایا جاتا ہے کہ وہاں باقاعدہ چھاپا مارا، وہاں رجسٹرار موجود تھا، لیکن یہ خبریں کی گئی کہ شاید ان کو باقاعدہ اغوا کر دیا گیا یا بالکل قید کر دیا گیا. تو بڑی مختلف باتیں ہیں. تو اصل صورتحال کیا ہے؟ اچھا وہاں کے بارے میں بہت ساری چیزیں پہلے سے چل رہی تھی کہ وہاں اورنگی میں بہت سارے قبضے، زمینوں کے معاملات، الٹے سیدھے بہت سارے. تو یہ آپ کے ٹاؤن چیئرمین نے کام تو کیا، لیکن اس کو بھی جو ہے وہ نیگیٹو انداز میں لیا جا رہا ہے. اس پہ ذرا سا بتا دیں. اس میں سر یہ ایڈ کر لیجئے گا کہ ان کو بارہا ہٹایا گیا، مختلف ادوار میں سٹے لے کر آ جاتے ہیں. ایسے وہاں پر کیا چیز وہاں پر پڑی ہوئی ہے کہ یہ ایک ہی افسر وہاں پر برجمان رہنا چاہتا ہے؟ پارٹی میں بھی شامل ہو چکے تھے پچھلے دور جب وہ. اچھا وہاں کیا پڑا ہوا ہے؟ وہاں زمین ہے بھائی، زمین ہے وہاں پہ. ویکینڈ پہ اتوار کے روز مجھے مطلع کیا گیا اس انسیڈنٹ کے بارے میں. مجھے جمیل صاحب کا، جمیل بیاض صاحب کا خط بھی موصول ہوا اور مجھے ڈپارٹمنٹ سے جب میں نے چیک کیا تو ڈپارٹمنٹ کا ورژن بھی پتہ چلا. آج مجھے فیصلہ کرنا تھا، ایک کمیٹی بنانی تھی تاکہ اس کی فیکٹ فائنڈنگ ہو سکے. لیکن آج جو ماشاءاللہ خدمات جماعت اسلامی نے سر انجام دی اس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوتا ہے. صبح انشاءاللہ میں اس کی کمیٹی بنا دوں گا، 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے گا، وہ فیکٹ فائنڈنگ جو رپورٹ آ جائے گی اس کے بعد میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ اس کے اندر اصل ماجرا کیا ہے. اگر کسی شخص نے کوئی بھی غلط کام کیا اس کے خلاف انشاءاللہ کارروائی کی جائے گی. میں زمینوں کی کسی بھی کٹنگ میں بلیو نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں زمین کراچی والوں کی ہے، اس شہر کی عوام کی امانت ہے، اور انشاءاللہ اس امانت میں خیانت ہمارے دور میں انشاءاللہ
पीपल्स पार्टी के दौर में नहीं बताया लास्ट क्वेश्चन सीनियर आदमी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामानी पॉलिटिक्स की एक एक्सपर्ट पार्टी है और जाहिर है कि हाउस का जो बिज़नेस है वो तो आप हर दो हवाले से चला लेंगे चाहे कितना शोर हंगामा हो, लेकिन पब्लिक के लिए जो मैसेज जा रहा है शोर हंगामे का, उसके लिए कोई रेमेडियल कोई आप स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आइंदा ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड आज जो शोर हंगामा हुआ है, पहले भी होता था लेकिन इस अंदाज का नहीं होता था, और अब चूँकि अपोजिशन की तादाद बहुत ज़्यादा है तो ये आगे चल के ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि आप अपने हाउस को जो है कॉर्डियल मैनर में चला सकें। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है ना, इस बात का फैसला कर लें कि क्या हाउस को कॉर्डियल अंदाज से चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। पीपल्स पार्टी समझती है हाँ चलना चाहिए, नून लीग समझती है हाँ चलना चाहिए, JUI समझती है चलना चाहिए, TLP समझती है हाँ चलना चाहिए, PTI समझती है चलना चाहिए। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने नहीं में ना जाने, शहर तो सारा जाने। क्या बात। तो हम तो चाहते हैं हाउस चले, आज भी हमने हाउस चलाने की कोशिश की और चला लिया। उन्होंने रखना और तशरीह क्रिएट करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूँ कभी कभार आपको वक्त गुजर जाने के बाद अंदाज़ा होता है कि यार मेरे साथ हैंड हो गया। तो मैं तो समझता हूँ जब आज रात की खबरें वो 9 बजे के खबरनामे में देखेंगे, सुबह अखबार पढ़ेंगे, तो उनको तो पता ये चलना चाहिए कि स्वीडन की करारदाद की मुखालफत जमात इस्लामी ने की है और पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादियों के साथ और PTI जो कि ऑपोजिशन में बैठी है उसकी सपोर्ट से मुजम्मत की करारदाद पास की। मैं चाहता हूँ एक बार फिर कंप्लीट सिंसेरिटी और डेडिकेशन के साथ ये ऐलान करता हूँ कि मैं जमात इस्लामी की एक एक रुकन को मोहतरम समझता हूँ और मैं उस एक एक रुकन के साथ मिल बैठ कर काम करना चाहता हूँ। सलमान उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं, करमुल्ला उनके साथ मिल बैठ कर करना चाहते हैं, वज़ीर बल्दियात उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं, नजमी आलम साहब उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं, वज़ीर आला सिंध उनके साथ मिल बैठ कर काम करना चाहते हैं। आइए मिल बैठ कर काम कीजिए ताकि कराची वालों को हम बता सकें कि किसने अच्छा काम किया और किसने थिंक TV HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।